السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، حال ہی میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیام کا اعلان کیا، ایک آل پارٹیز کانفرنس میں کیا جس میں 12 جماعتوں نے شرکت کی۔ 2 سال بعد نواز شریف پر غیر اعلامیہ پابندی اٹھائی گئی اور انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف دھواں دار تقریر کی۔ اس طرح 2 سال بعد 3 دفعہ منتخب ہونے والے وزیر اعظم کی پاکستان کی سیاست میں واپسی ہوئی۔ یہ واپسی کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور کیا راز ہیں؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جنوری میں لانگ مارچ کر پائے گی یا ان 3 مہینوں میں اتنا کچھ ہوگا کہ یہ سازشوں کا شکار ہو جائے گی اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ تو شاہد صاحب، آج جو پرویز الہی صاحب نے ایک بات کہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا ریاکشن چاہیے ہوگا، دکھائیے۔ شاہد صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب الطاف حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اگر چلیں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ میں جو سب کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ بات میاں صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے۔ انہوں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا، کوئی غیر آئینی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، انہوں نے ملک کے مسائل کا ذکر کیا، اپنے تجربے سے اس پر روشنی ڈالی اور حل دیا۔ یہ ساری بات ہے، یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں، اعلامیے میں بھی کہا گیا کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ وہ جو فیکٹس ہیں پاکستان کے وہاں ڈال دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اور انہوں نے اس کو کمپیئر کیا جو ہمارے ریسنٹ ایکسپیرینسز ہیں۔ یہ بہت سے ایکسپیریمنٹ ہم نے کیے، ہائیبریڈ ماڈل بھی اس دفعہ آیا اور آج ملک کی معیشت بھی خراب ہو گئی، ملک کے بیرونی ممالک کے تعلقات بھی خراب ہو گئے، ہمارا گھر کمزور ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مگر ہائیبریڈ ماڈل جو آیا، اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اور اپوزیشن کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، اب تو اخباروں میں بات بھی چھپ گئی ہے کہ وہ خود جاتے ہیں عسکری قیادت کے پاس اور جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان سے وہ بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کا چاہے ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اپوزیشن کو بھی شاید ایک ایسا سٹانس رکھنا چاہیے جہاں پہ وہ نہ انگیج کریں غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ جو یہ حالیہ جو میٹنگ ہوئی اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ میٹنگ دعوت دی گئی تھی آرمی چیف کی طرف سے کہ آئیں اور میٹنگ کریں۔ مجھے اس میٹنگ کا علم نہیں تھا۔ میں نے تو جب اخبار میں یہ ٹی وی پر آیا ہے کل یا پرسوں، اس وقت میں نے اپنی پارٹی سے پوچھا کہ بھائی ہم گئے تھے اس میٹنگ میں؟ ہاں جی، 3 لوگ گئے تھے اور وہاں ساری جماعتیں تھی، حکومت بھی تھی وہاں۔ مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے، اسپیکر صاحب بھی موجود تھے۔ پرائم منسٹر تو نہیں تھے؟ جی، پرائم منسٹر نہیں تھے، مگر ان کو بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ جو تھا وہ شاید گلگت بلتستان کی جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے اس کا تھا۔ دیکھیں، آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی میٹنگز آپ خود اگر جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی قیادت کو اگر آپ بلائیں تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہے؟ اگر آپ ایک جمہوری سانچہ چاہتے ہیں۔ اب دعوت دی گئی آرمی چیف کی طرف سے تو ٹھیک ہے، سارے چلے گئے، جاتے ہیں، 6 ستمبر کو بھی جاتے ہیں اور فنکشن میں بھی جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کو ان میٹنگز کا پتہ ہوتا ہے؟ مجھے تو علم نہیں تھا، یہ مجھے علم نہیں ان کو پتا تھا یا نہیں تھا، ان کی منظوری تھی یا نہیں تھی، لیکن شہباز صاحب وہاں موجود تھے جو پارٹی کے صدر ہیں، اور یہ بات کل سے آئی ہے۔ یہ میٹنگ خفیہ نہیں تھی، جس میٹنگ میں 20-30 لوگ بیٹھے ہوں خفیہ نہیں ہوتی، لیکن کانفیڈنس میں ہوتی ہے۔ تو اگر اس کانفیڈنس کو توڑا جاتا ہے تو پھر سارے بات کریں گے۔ تو یہ اب میڈیا کی زینت بن جائے گی وہ میٹنگ کہ وہاں پر کیا بات ہوئی، کس نے کیا کہا، ایک اسپیکولیشن۔ میڈیا کے پاس تو خود جو منسٹرز تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک انٹرویو میں جو ہے ساری باتیں سامنے رکھ دیں۔ بہرحال جو اب بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جس قسم کی تقریر کی ہے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا وہی حال ہوگا
جو الطاف حسین کا ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب شاید پاکستان واپس نہ آ سکیں، آپ کی پارٹی کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت سی خواہشات رہی ہیں. یا مشرف صاحب بھی تھے، اور میرے بھائی چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں پوری زندگی مشرف صاحب کو صدر بناتا رہوں گا وردی میں. یہ بات بھی میرے بھائی چودھری پرویز الہی صاحب نے کی تھی. یہ باتیں، مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. میاں نواز شریف کی حب الوطنی پر شبہ کرنا یا خود کو زیادہ حب الوطن کہنا، یہ ایک مناسب باتیں نہیں ہیں. ہمیں ہمیشہ دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. میاں نواز شریف نے بڑے نپے تلے الفاظ میں ملک کے مسائل کا ذکر کیا، اس کی وجوہات کا ذکر کیا، اور مستقبل کا راستہ دے دیا. انہوں نے کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی کو دھمکی نہیں دی، کسی کی حد تک نہیں کی، کسی ادارے کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ جو ماضی میں لوگ کرتے رہے ان کو سب جانتے ہیں. شاہد صاحب، اب تو بات یہ ہو رہی ہے، شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہم ایکسٹراڈائٹ کریں گے، واپس ملک کے اندر کر لیں، شوق پورا کر لیں. جس کو شوق ہے پورا کر لیں. وہ کتنے کامیاب ہوں گے آپ کی نظر میں؟ علاج کروانے گئے ہیں، علاج جب ہو جائے گا واپس آ جائیں گے. میڈیکل رپورٹ انہوں نے دے دی ہے، اس کو سارے پڑھ لیں، اتنی بات ہے. شاہد صاحب، جو آل پارٹیز کانفرنس آپ نے کہی، اس کے اندر جو آپ نے اعلامیہ پھر جاری کیا، جوائنٹ کمیونیکے، وہ کافی تفصیلاً ہے. اس کے اندر آپ نے بہت ساری ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر بھی نشاندہی کی. مگر کیا کوئی ریڈ لائنز بھی سیاسی پارٹیز نے مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کیا کہ اگر اب ہمیں کوئی بلائے گا اور کہے گا کہ سازش میں شامل ہو تو ہم شاید نہیں ہوں گے؟ چونکہ دیکھیں، ماضی میں اچھا لگے یا برا لگے، یہ سب کچھ آپ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسی ایک میچور انڈرسٹینڈنگ آپ میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کے ذریعے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریڈ لائنز ڈرا ہو گئی ہیں؟ جو کرتے رہے ہیں تو کروانے والے بھی تھے. سارے حمام میں مگر آپ کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ کہہ رہا ہوں، سارے حمام میں کپڑوں کے بغیر ہیں. تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں، جو ہم نے اعلامیہ میں لکھ دیا، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. یہ تمام جو چیزیں اس ملک میں چیزیں ہوتی رہی ہیں، میں 35 سال سے تو خود گواہ ہوں ان چیزوں کا، اور مجھے بھی سارے حقائق علم نہیں، کہ میں تو اس کا ایک رخ جانتا ہوں اس تاریخ کا. 47 سے ہم نے لکھ دیا، 47 سے آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں، اس کو کس وقت ریلیز کریں. عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ہیں، جن کے نام ہیں، جب وہ دنیا میں نہ ہو اس کے بعد ریلیز کر دیں، تاکہ کم از کم ہمارے ملک کی تاریخ تو مسخ نہ ہو نا. ہم نے تاریخ کو مسخ کر دیا. آپ نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں مساق جمہوریت کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کارگل کے اوپر بھی کمیشن بنائیں گے. پھر میاں صاحب کی حکومت آئی، آپ بھی وزیر اعظم بنے، آپ لوگ بنا نہیں سکے. تو کہہ تو آپ ڈالتے ہیں، آپ نے تو نیب کے اوپر بھی بات کی تھی. وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جب آپ حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کیا جو یہ مسنگ پرسنز آپ کو تب نظر نہیں آتے؟ کیا یہ جو فاٹا کے اندر ہو رہا ہے آپ کو تب نظر نہیں آتا؟ فارمر فاٹا کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو تب نظر نہیں آتی؟ بالکل نظر آتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں چودھری پرویز الہی سے ڈرتا ہوں. پرویز الہی سے پرویز الہی صاحب جو بیان دے رہے ہیں، مذاق میں بات کر دی. نہیں، مذاق میں نہیں، یہی حقیقت ہے. دیکھیں، جو حق کی بات کرے گا، نواز شریف صاحب نے بات کی، انہوں نے کسی کی بات نہیں کی، انہوں نے ملک کی بات کی کہ ملک کی بہتری کیسے ہوگی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماضی میں رہنا ہے. ماضی میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں، اسی لیے ہم نے اعلامیے میں ٹروتھ کمیشن لکھا ہے. مگر آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کا جو آنا تھا اے پی سی میں، وہ بھی جمعرات کی رات کو طے ہوا. اس سے پہلے یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں آئیں گے. اور اس کے اوپر آپ کی اپنی پارٹی کے کولیگز تھے، ان کو کچھ خدشات تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب آ کے ایسی تقریر کر دیں گے جس کے نتیجے میں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو یہ جو کچھ کالی بھیڑیں جس کا اشارہ مریم نواز صاحبہ بھی کرتی ہیں، اور ہم نے ان کو فیٹف کی جو آپ کی ایک ووٹنگ ہوئی اس کے اندر دیکھا، پھر لاسٹ ایئر ہم نے سینٹ کے اندر دیکھا، ان کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ان کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں بغیر خوف اور خطر کے، بغیر سہمے ہوئے، بغیر ڈرے ہوئے آپ بات تو کر سکیں. اگر سیاسی لیڈر بات نہ کر سکے تو اور کیا کرے گا؟ تو اگر آپ نے خود کہا کہ وہ سہمے ہوئے تھے، تو سہمے کس سے سہمے ہوئے تھے، کیوں سہمے ہوئے تھے؟ میرا سوال تو یہ ہے.
ان کو سہما ہوا نہیں ہونا چاہیے. There was a lot of opposition within the party. دیکھیں ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے. جب بھی ہماری جماعت میں آپ سب ہم پہ تنقید کرتے ہیں جی یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے جی یہاں موروثی سیاست ہے. ہماری جماعت کے اندر ہر بات پر شدید اختلاف ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے. اس بات پہ اختلاف تھا کہ میاں نواز شریف صاحب, اور شاید بہت سارے لوگ اتنے خوش نہیں تھے کہ میاں نواز شریف صاحب آ کے تقریر کریں آل پارٹیز کانفرنس میں, اور اس کے اندر آپ کے کچھ اہم لیڈر بھی تھے جو آج کل ملاقاتیں بھی زیادہ کرتے ہیں. ملاقاتوں کو سے واسطہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بات جب آئی کہ ان کو پیپلز پارٹی نے انوائٹ کیا ہے تو کیا انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں, اس پر اختلاف رائے بالکل موجود تھا. کس نے اختلاف کیا؟ نہیں میں نام نہیں بتاؤں گا, بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا, ایک شخص نے نہیں کیا. محلہ جہاں مشاورت جو ہوتی ہے اس میں 50-60 لوگ ہیں. کافی زیادہ لوگوں نے, زیادہ تر بیشتر لوگوں نے اس کا اختلاف کیا. نہیں, بیشتر نے نہیں کیا. اکثریت نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے دعوت دی ہے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بیشتر نے یہ کہا, بہت سے لوگوں نے اختلاف رائے, انہوں نے اپنے جواز بھی دیا, اور جب فیصلہ ہو گیا, فیصلہ سب کا فیصلہ ہے. اے پی سی کے دوران مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا پتہ لگائیں گے. اب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو فیٹف کے لاز آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ کالا قانون ہے, اس کے باوجود آپ کے ایسے لا میکرز ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں. پھر سینٹ کے الیکشنز کے اندر آپ نو کانفیڈنس موشن موو کرتے ہیں اور آپ کے اپنے ہی لوگ اس کو سیبوٹاج کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھاتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کی تحقیقات نہیں کرتے؟ وہی کالی بھیڑیں ہیں نا. دیکھیں جو سینٹ میں ہوا وہ خفیہ ووٹ تھا, وہاں آپ کسی پر کیا الزام لگائیں گے؟ ایک آدمی نے اگر اپنا ضمیر بیچ دیا, اپنا ایمان بیچ دیا, آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ لیکن جو لوگ نہیں آئے فیٹف کے جو جوائنٹ سٹنگ کے اندر, ان سے پوچھا جائے گا کہ ووٹ تھا, آپ کیوں نہیں آئے؟ ہماری پارٹی سے 13 افراد کم از کم, جو لسٹ میں نے دیکھی ہے 13 افراد نہیں آئے. ان میں سے 6 کے پاس جواز موجود ہے, 5 یا 6 کے پاس, باقی کے پاس میری نظر میں جواز نہیں ہے. ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر جماعت میں آپ نے رہنا ہے آپ بتا دیں آپ کیوں نہیں آئے. بات یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہوتا ہے. جو معاملہ ووٹ کا ہوتا ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ووٹ آپ کا نہیں ہوتا, ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے. جب پارٹی لائن آ جائے پھر آپ کو اس پر ووٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اختلاف اگر رکھتے ہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. مگر اس بات کا تو آپ اعتراف کریں گے کہ وزیر اعظم نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت تو دی. میں وزیر اعظم صاحب کو بہت مشکور ہوں, اگر انہوں نے اجازت دی ان کو بڑا مشکور ہوں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے آپ کو لیوے دیا؟ نہیں, یہ ان کی مرضی تھی, نہ اجازت دیتے, ہم نے تو اجازت نہیں مانگی تھی, انہوں نے خود اجازت دی. ہم تو ایک اے پی سی کر رہے تھے, اس کے اندر ان کا ویڈیو لنک پر وہ اور زرداری صاحب تھے, تو اجازت پرائم منسٹر کی اجازت ہے, آپ لوگ ٹی وی پروگرام چلاتے ہیں, زرداری صاحب نے کچھ ان کی اجازت سے چلاتے ہیں. اگر ہمارا ملک کہ ٹی وی پروگرام کی اجازت بھی پرائم منسٹر دیتا ہے, میں رہا ہوں پرائم منسٹر, میں نے کبھی کسی نے پوچھا, نہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا. جو آتا ہے ٹی وی پر چینل جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے, دکھائے لوگوں کو. مگر یہ بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, بار بار انہوں نے یہ بات کہی, اور وہ کہتے بھی اکثر یہی بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا صدارتی نظام لانے کی بات بھی ہو رہی ہے. پھر ہم نے کچھ ایسی پٹیشنز, بلز وغیرہ بھی دیکھے یا پٹیشنز دیکھی سپریم کورٹ کے اندر جہاں پہ بات ہوئی کہ جی صدارتی نظام آنا چاہیے. آپ کا بھی یہی خدشہ ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے, صدارتی نظام لانے کی کوئی سازش ہو رہی ہے ملک کے اندر؟ یہ سازش تو صدارتی نظام نہیں آئے گا, آئینی ترمیم سے آئے گا. یہ باتیں حکومتی وزراء کرتے رہے ہیں ٹی وی پروگرامز پر, ابھی کے نہیں, پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں. اور ہم نے تو یہی کہا تھا کہ آپ اگر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں آئین کے اندر, 18ویں ترمیم تو آئین کا حصہ بن چکی ہے, اس کے بعد بھی میرا 7 ترامیم اور ہو چکی ہیں, 25ویں پہ ہیں شاید. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں ایک بل لے آئیں, اس پر ڈیبیٹ ہو جائے گی پارلیمنٹ میں, یہی طریقہ ہوتا ہے. آپ 18ویں ترمیم کی جو شکیں تھیں 100 سے کچھ, اس میں سے کون سی شکیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, واپس کرنا چاہتے ہیں, ریورس کرنا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں. مگر دیکھیں جب پارلیمنٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں تو پھر کچھ مجبوریاں بھی نظر آتی ہیں اپوزیشن کی.
ہم نے اس کے اندر دیکھا جو آرمی ایکٹ کے اوپر ہوا، اس کے اندر حالانکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا سنڈے کے دن کہ میرا اصل ہدف جو ہے وہ عمران خان کے لانے والے ہیں، عمران خان نہیں ہے، مگر پھر آپ ایک طریقے سے غیر مشروط قسم کی حمایت کر دیتے ہیں آرمی ایکٹ کے اندر. وہ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں جو آپ کہتے ہیں آپ اس کو میچ نہیں کر سکتے ایکشنز کے ساتھ؟ وہ مجبوریاں آپ کو ٹروتھ کمیشن ہی بتا سکے گا. میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک حکومت نے آرڈر جاری کر دیا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا. آرمی چیف نے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. اب اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ اس کو ریٹیفائی کرے یا اس کا فیصلہ کرے. یہ بھی ایک ان یوزول بات تھی، غیر معمولی بات تھی. ہماری جماعت کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم فوج کو امبیرس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہاں ڈویژن ہو جاتا تو وہ امبیرسمنٹ تھی فوج کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ فوج کو امبیرس کرنا چاہیے پبلکلی اس طرح. تو اس پہ کنسنسس سے وہ بل پاس ہو گیا. اس میں اب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کس کو سودا ہو گیا یا نہیں ہوا، یہ آپ کو، اس کے پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی. یہ آپ کو یا تو ڈیبیٹ ہوتی، ڈیبیٹ دیکھیں، ڈیبیٹ ہر ڈیبیٹ فلور پر نہیں ہونی چاہیے تھی. میں بالکل اس کے حق میں ہوں، ہونی چاہیے تھی. یہی موقف تھا بالکل. میں اس وقت جیل میں تھا. بالکل ہونی چاہیے تھی. وہ بہتر ہوتا، اس کو تاریخ بہتر جج کرتی کہ فلور پر حکومت اپنا موقف پیش کیا، اپوزیشن نے کیا، ڈیبیٹ ہوئی، محرکات رکھے گئے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ سب چیزیں بہتر قانون بن جاتا. وہ نہیں ہوا. جو بھی اس کی مسئلے تھی میں جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اب فیٹف کے بلز تھے، اس میں اپوزیشن کا کردار ایسا تھا جو میں نے کبھی کسی اپوزیشن کا نہیں دیکھا. ہم نے مکمل بلز بدل کے حکومت کو دیے کہ آپ غلط بل بنا رہے ہیں، اس کو درست کریں. 7 بلز میں میجر امینڈمنٹس ہیں، 2 بل بغیر امینڈمنٹ کے پاس ہوئے. مگر اس کے آخر میں پھر آپ لوگ، میں بتا دیتا ہوں نا، آپ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ کالا قانون کالا قانون کالا قانون، اور آپ نمبرز نہیں دکھا پاتے. میں دکھا دیے نا، میں نے بتایا نا، جو کالا قانون ختم کیا گیا. 2 بلز ٹھیک تھے، 2 ریجیکٹ ہوئے جو کالے قانون تھے. 7 میں میجر امینڈمنٹس ہوئی. آپ اوریجنل بل پڑھ رہے ہیں، ہمارا بل پڑھ لیں. 3 بل رہ گئے جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حکومت نے کیوں ریجیکٹ کروایا. وقف پراپرٹی پر کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی، کالا قانون تھا. ہم نے کہا ہم نے ترامیم بھی دیں جو مائنر تھیں، اس کو ترمیم کر دیں کہ کل یہ غلط استعمال ہوگا. اور آج آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پیچھا بھی کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر، سرویلنس ہو سکتی ہے آپ جی. آپ کا گھر بھی بگ ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے، اور آپ کا کمپیوٹر بھی ہیک ہو سکتا ہے. یہ قانون بن گیا. اسی طرح تیسری جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا، اس کے اندر کوئی 20 سے زیادہ ترامیم ہماری منظور ہوئیں. اس میں 2 ترامیم رہ گئی تھیں. ایک یہ تھا کہ نیب اس انویسٹیگیشن کو وہاں نیب میں جا کر استعمال نہ کرے. نیب سے پاکستان کے عام آدمی کو بچانا تھا، سیاستدان کو نہیں. میں نے یہ سوال آپ سے بہت بار کیا ہے جی، اور جب بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جواب نہیں ملتا. پھر سوال جاوید اقبال صاحب کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا آپ کی حکومت؟ جاوید اقبال صاحب کو کنسنسس سے اپوائنٹ کیا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ آپ کو ٹروتھ کمیشن بتائے گا. تو یہ سب کچھ پھر ہمیں ٹروتھ کمیشن کا انتظار کرنا پڑے گا، جس طرح کہ ہم کارگل کمیشن کا انتظار ابھی تک کر رہے ہیں. جی نہیں، ہم محمود الرحمان کا بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈاکیومنٹ کریں، یہ سب چیزیں ڈاکیومنٹ کر لیں. جسٹس جاوید اقبال اس ملک کے سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں. میں نے تو اس بنیاد پر، میں ان کو نہیں جانتا، اس بنیاد پر اب ان کے جو معاملات ہیں وہ درست نہیں ہیں. اس لیے ان کو خود استعفیٰ دینا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے. جو ججمنٹ، یقین کریں، جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی آئی ہیں، اس کے بعد ان کا اس عہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں. جو ریفرنس بنتا ہے نیب کا، اس کے اوپر چیئرمین کا سائن ہوتا ہے. مگر لاپتہ افراد کے بھی جو ایک کمیشن ہے اس کے بھی وہ سربراہ ہیں، وہ اب ایکسپائر ہو گئی ہے. اس کی جگہ حکومت نے ایک کمیٹی فارم کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے، اور فاروق نسیم صاحب جو ہیں اس کے کنوینر ہیں کیبنٹ کمیٹی کے. کیا امید ہے آپ کو اس کمیٹی سے؟ نہیں، وزیر تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے نا. حکومت تو ذمہ دار ہوتی ہے
मिसिंग पर्सन्स की, वो जवाबदेह होती है कि क्यों लोग मिसिंग हुए, हमने क्या किया, ये सारी बात हमने ये एलामिया में लिखा है कि ये मिसिंग पर्सन वाला मामला मुल्क में खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, आपने एलामिया में लिखा है। मगर आपसे ये भी सवाल करना है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी आपने एलामिया में जिक्र किया है और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस आने वाले हैं, वहाँ पे आप कैसे इंश्योर करेंगे या कैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, और इसकी जो आलमी एक जो है असरात, वो भी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद साहब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये अखबारों में बात छप रही है कि कोई एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कि गिलगित बल्तिस्तान को अब एक सूबा बनाया जाएगा। अब गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का एक हिस्सा है और कश्मीरी कहते हैं कि अगर आप इसको एक सूबा बनाएंगे तो फिर आप आलमी दुनिया के अंदर जो कश्मीर का, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, उसको आप कमज़ोर कर देंगे। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान वाले जो हैं वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जम हो। तो क्या इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो गई है, क्या हुआ है इस इशू के ऊपर? देखिए, ये मामला सरतार अजीज साहब की जो रिपोर्ट थी 2017 वाली, उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल्ड इस पे एनालिसिस भी किया, वो मौके पर भी गए, फाटा के लिए भी और यहाँ भी, और उन्होंने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा एक प्रोविंशियल स्टेटस दे सकते हैं, लिंक्ड के जब कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो गया तो उस वक्त ये परमानेंट प्रोविंस बन जाएगा। अब प्रोविंशियल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मांगता है, क्या होगा, ये मेरा ख्याल है काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना आसान नहीं है। और फिर मैं ये कहूंगा कि ये चीजें इस किस्म की मीटिंग्स में नहीं होनी, वो सारा मामला कंट्रोवर्शियल हो गया है, बुलाया गया गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर, आज हुकूमत उसको कंट्रोवर्शियल बना रही है, फिर कल ये आईनी तरमीम कैसे होगी, अब दूसरे सूबे भी हैं, मुल्क में साउथ पंजाब भी है, बिल्कुल मुल्क के अंदर बहावलपुर का है, मगर इसका तो स्पेशल स्टेटस है ना गिलगित बल्तिस्तान का, और इससे मुंसलिक एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब जो शेख रशीद साहब ने बात की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, मैं चाहती हूँ मैं आपको दिखाऊं ताकि उसके ऊपर मैं आपका रिएक्शन ले लूं। दिखाइए। रेलवे है ही नहीं गिलगित बल्तिस्तान में, या हर वजीर अपने इलाके से बाहर बात करता है, इनको ना सिर पैर का पता नहीं होता, बातें सारे करते हैं। चले वो जिन हलकों के करीब हैं वो शायद आपको पता हो, दिखाइए जी जरा। ये जो बात हुई थी कि सीपैक को हम गिलगित बल्तिस्तान के जरिए निकालेंगे, तो वो आपकी हुकूमत में हुई थी, और ये कहा जा रहा है कि अब इसलिए उनको प्रोविंस बनाने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब तरक्की याफ्ता जो चीज़ें हैं वो करनी होंगी, बिजनेस होगा, खुलेगा बिजनेस के लिए मामला। देखिए, ये हमारा ही ये प्रपोजल था, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको जरूर मद्देनजर रखना पड़ेगा। इतना आसान बात नहीं है जिस तरह ये कर रहे हैं। सीपैक कोई सड़क नहीं है, सीपैक कोई रेल का नाम नहीं है, ये इंसान को ये भी नहीं पता कि ML1 का गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, शेख रशीद साहब को जी, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ हर आदमी दूसरे का काम बेहतर जानता है। मगर इन्होंने ये भी कहा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ये बात छोड़ दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंस बनाना है, क्या वो इलेक्शंस के बाद बनाना है या इलेक्शंस से पहले बनाना है, वो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दी थी, पॉलिटिशियंस के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया था। पॉलिटिशियंस आपस में बात ही नहीं करते, असेंबली में तो बात ही कोई नहीं होती, तो यानी सब आप उन्हीं से बात करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये बात अगर सूबा बनाना है तो पॉलिटिशियंस को बैठ के बात करनी चाहिए, हुकूमत बैठे। इलेक्शंस तो बड़े करीब हैं, नवंबर के अंदर इलेक्शंस हैं जी, इलेक्शंस को अगर फ्री एंड फेयर ही करा देना, वो स्टार्ट होगा। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फ्री और फेयर तो हुआ नहीं है। अगर यही पहला हो जाए तो अल्लाह का बड़ा करम होगा, कम से कम हम दुनिया को शक्ल तो दिखा सकेंगे कि हमने वहां पर जाकर धांधली नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं कि कोरोना वायरस का सिलसिला कहाँ है। बच्चे स्कूल कल जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर कोरोना वायरस का कितना खतरा है, आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में कल से 6ठी से 8वीं क्लासेस तक स्कूल खोलने की इजाजत दे दी, पर सिंध में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस का आगाज 28 सितंबर से होगा। पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि 9वीं से लेकर यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएंगे, लेकिन इसके बाद कुछ तालीमी इदारों के बारे में रिपोर्ट सामने आई कि वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे। और सिंध में एक जो मुआयना किया गया उसमें पता चला कि जिसमें 200 स्कूल जो हैं वो पाए गए जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। और दूसरी तरफ पंजाब के प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर शोबे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 28,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। 51 तालिब इल्म और 3 असातिज़ा कोरोना से मुतासरा निकले। हुकूमत की तरफ से जब तालीमी इदारे खोले गए मुल्क भर में तो पहले 48 घंटों में 22 तालीमी इदारों को सील कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या तालीमी इदारे SOPs फॉलो कर सकेंगे और क्या मौजूदा हालात में बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला दुरुस्त होगा। डॉक्टर मुराद राज साहब हमें ज्वाइन करें जो पंजाब में वज़ीर तालीम हैं। डॉक्टर फायजा जहां में ज्वाइन करी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और चाइल्ड हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमें ज्वाइन करे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फायजा आपकी जानिब आऊंगी। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि बच्चों को स्कूल भेजना अभी कितनी समझदारी होगी, चूंकि SOPs के मुताबिक बच्चों ने मास्क पहनना है, बच्चों ने एक दूसरे से दूर रहना है, क्या ये मुमकिन भी है छोटे बच्चों के लिए? स्कूल खुलने का जो मुनस्सर है वो दो बातों पर है। एक तो ये कि आपकी कम्युनिटी में जो केसेस की तादाद है वो एक ख़ास शरह के मुताबिक जो है कम हो जाए, और जो WHO कहता है वो यही कहता है कि आपकी टेस्ट पॉजिटिविटी जो है अगर वो 3% या उससे लोअर चली जाए तो आपको फिर सोचना चाहिए कि आप स्कूल्स खोलें। ऑब्वियसली दूसरा जो ज़रूरी बात है वो ये है करने की कि स्कूल्स जब खुले तो SOPs हो और SOPs पे अमल दरामद हो। मेरे ख्याल से देखिए जो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, चाहे वो केसेस आ रहे हो कोरोना के या चाहे स्कूल्स में ये देखा जा रहा हो कि SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं, हम इन सब बातों को प्रोसेस का हिस्सा समझें, क्योंकि इससे ये प्रोसेस शो होता है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है कितने कमिटेड हैं टू ओपनिंग द स्कूल्स, कि वो एफर्ट भी कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग कि स्कूल्स खुले। तो आई थिंक कि दोनों तरफ से जो है लोग रेडी हैं स्कूल्स खोलने के लिए। अब सवाल ये है कि ये सेफ है कि नहीं है, यही तो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि इज इट सेफ और नॉट। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये सेफ है। जो पंजाब में भी जो केसेस आए हैं उन्होंने कोई 29,000 लोगों में बच्चों में जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उसकी जो शरह है वो सिर्फ 0.1 या 2% बनती है। तो ये तो देखिए कोई भी इन्फेक्शन, कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी इतना इन्फेक्शन कर सकता है। सो आपका ये कहना है कि ये सेफ है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप लाहौर में बैठे हुए हैं जहाँ पे मुराद राज साहब भी बैठे हुए हैं। पहले कुछ स्कूल खोले गए फिर सील कर दिए गए, इस वक्त आप क्या समझते हैं SOPs फॉलो होंगे? आप मुतमईन हैं बच्चों को स्कूल जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि स्कूल खोलने का अमल एक ना एक दिन तो यकीनन हमें आना है, जिंदगी की तरफ भी हम वापस आना होगा, लेकिन सर्टेनली देयर शुड बी सम स्ट्रेटेजी। मेरी नजर में ये कहना कि स्कूलों के अंदर जो है कि केसेस आज कम हुए हैं या कम हो जाएंगे, इट इज टू अर्ली टू गिव दैट स्टेटमेंट। द रीजन क्या है आपका? अगर इन्फेक्ट होते मैं समझता हूं कि देखिए हमें 14 दिन के लिए तो एक आपको वेट करना होगा टू गिव एनी स्टेटमेंट कि उसके बारे में क्या है। हमारे लिए खदशा जो दुनिया से हमने सीखा है कि अमेरिका ने स्कूल खोले तो 97,000 चिल्ड्रन वर बीन इन्फेक्टेड, और उससे बढ़ के हमें जो बच्चों के लिए टेंटेटिवली सेफ होता है, लेकिन बच्चों से जो घर के अंदर आएंगे दैट इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर अस, फॉर एनी सोसाइटी जो उसके साथ। ये अहम पॉइंट आपने, अहम नुक्ता उठाया है कि बच्चे कैरियर्स हो सकते हैं। मुराद राज साहब, ये डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब कह रहे हैं कि हमें ये चीज देखनी होगी, और दूसरा कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे। अगर सिंध 28 को प्राइमरी स्कूल्स खोल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी नहीं खोल रहे पंजाब में? मुराद राज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है मुराद राज साहब हमारे साथ नहीं है। अशरफ निज़ामी साहब, क्या सिंध के जो हैं स्कूल वो देर से खुल रहे हैं, क्या पंजाब जल्दबाजी कर रहा है? मैं समझता हूं जी सिंध भी जल्दबाजी कर रहा है। सिंध के साथ भी कि हमें 14 दिन से लेके
एक हफ्ता प्लस उसके साथ डालना चाहिए, एंड देन वी कैन गिव अ स्टेटमेंट कि यस वी आर आई मीन कि सेफ अबाउट ऑल दैट, कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन रेट भी कम हो गया, कोविड-19 का जो इशू है दैट हैज पार्शली बीन रिजॉल्व, और फिर हम इस काबिल हो सकते हैं ये कहने की खातिर कि हमें स्कूल खोल लेने चाहिए। मुराद राज साहब से फिर से राब्ता हो गया। मुराद राज साहब, डॉक्टर, ये दोनों डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। एक डॉक्टर कह रहे हैं कि जी जल्दबाजी कर रहे हैं, सिंध भी बहुत जल्दी खोल रहा है, आप भी बहुत जल्दी खोल रहे हैं, और जो बच्चे जाएंगे वो कैरी कर सकते हैं कोरोना वायरस घर पे, और जो वहाँ पे बूढ़े हैं उनको मुतासिर कर सकते हैं। क्या आप जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है। अगर जल्दबाजी हम कर रहे हैं तो फिर केसेस भी तो उसके साथ हमें नजर आएंगे ना। वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी स्लोली। 25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, और अगर 51 केसेस निकले हैं, ननकाना में केस निकले हैं, गुजरांवाला में निकले हैं, गुजरात में निकले और फैसलाबाद में 4 जगहों पे केस निकले हैं। चारों जगह के स्कूल सील कर दिए गए हैं। जहां पे एक केस स्कूल से निकलता है उस क्लास को सील कर दिया जाता है, जहां पे 2 केसेस निकलते हैं वहां पे स्कूल को सील कर दिया जाता है। अगर ननकाना में कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से हम रहीम यार खान को तो बंद नहीं कर सकते ना, या बहावलपुर को। तो यानी कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का एक कॉन्सेप्ट है वो आप स्कूलों पे भी लागू करेंगे, अगर मैं आपकी बात सही हम कर रहे हैं। ऑलराइट, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जहां पे लग से एक केस निकला, अच्छा, मेरा ख्याल है इनसे राब्ता भी सही नहीं हो पा रहा। डॉक्टर फायजा जहान, लास्ट कमेंट्स प्लीज, मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड रह गए हैं। क्या ये सही तरीका है स्मार्ट लॉकडाउन का प्रिंसिपल अपनाना जब आप स्कूल खोल रहे हैं, जिस तरह के पंजाब में हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में इसी तरह से स्कूल ओपनिंग की जा रही है कि वो बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने नेबरहुड के लेवल्स केसेस के देख रहे हैं, उसके हिसाब से देख रहे हैं कि स्कूल्स खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते। और आप जो है पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक क्लास में बच्चा आया है तो आप अलाउ करें कंटिन्यू करना, सिर्फ क्लास सील कर दें। अगर 2 या उससे ज्यादा क्लासेस में बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप स्कूल सील कर दें। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फायजा जहां, डॉक्टर अशरफ निज़ामी और मुराद राज साहब ने भी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया था और बताया कि जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं हुकूमत नज़र रख रही है, और अगर वहां पे कोरोना वबा की केसेस ज़्यादा हों तो वो स्कूल को बंद करें। यानी स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूलों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अल्लाह करे कि माहौल ऐसा रहे और बच्चे स्कूल जाते रहें, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का स्कूल जाना, ताकि मामूल की तरफ ज़िंदगी आ सके। नाज़रीन, मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।